آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میری بڑی بہن اور میرا بھائی شادی شدہ ہیں۔ میری بہن کے 3 بچے ہیں۔ میری بہن اور بہنوئی ہمارے گھر ملنے آئے ہوئے تھے۔ میرے ابو کا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک اپنے شو روم میں ہی رہتے تھے۔ میرا بہنوئی ایک بدمعاش انسان تھا، جو چرسی قسم کا انسان تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ جو کام بھی شروع کرتا، چند ماہ بعد وہ اس کام کو چھوڑ دیتا۔ 3 بچے ہونے کے باوجود میرے بہنوئی کا اپنا بچپن نہیں جا رہا تھا۔ میری بڑی بہن اپنا گھر چلانے کے لیے آئے دن ابو سے پیسے لے کر تنگ آ چکی تھی۔ مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس بار بھی وہ پیسے لینے ہی آئی ہوگی۔ میرا بہنوئی میری بہن کو مار مار کر مجبور کرتا تھا، تیرا باپ تو امیر آدمی ہے، اسے کون سے پیسوں کی کمی ہے۔ میری بہن اپنے بغیرت شوہر کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے پیسے مانگنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ابو میرے اتنے اچھے ہیں کہ آج تک اپنے داماد سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ تم خود کیوں نہیں کماتے۔ ابو نے اپنے داماد کو اپنے شو روم میں بھی نوکری دی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں ٹکا۔ میرے بہنوئی کا تو داغ ہی لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں امی ابو نے کیا سوچ کر اس انسان سے شادی کر دی۔ میں تو اس کے منہ ہی نہیں لگتی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس چرسی کو گھر میں گھسنے ہی نہ دیتی۔ میرے ماں باپ کی ہمت تھی جو اس انسان کو برداشت کر رہے تھے۔ میری بہن جوانی میں ہی ٹینشن لے کر شوگر کی مریض ہو چکی تھی۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال تو ہو چکے تھے اور ان 5 سالوں میں 3 بچے ہو چکے تھے۔ ابھی تو ان کی شادی شدہ زندگی کا آغاز تھا۔ ہم بہنیں کم اور دوست زیادہ تھیں، اس لیے میں اس سے اور وہ مجھ سے ہر طرح کی بات شیئر کر لیتے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ کیوں ہر سال ایک بچہ پیدا کر رہے ہو، تو بہن نے بتایا کہ جو اس کی حالت رات کو ہوتی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، بچے تو ہونے ہی ہیں۔ سارے کمرے میں اس کی چرس والے سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے۔ جب وہ چرس پی کر ٹن ہوتا ہے تو وہ مجھ سے شوہر کی طرح ہم بستری نہیں کرتا، بلکہ مجھ پر تو وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں روتی پیٹتی رہتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی طوائف نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ 1 گھنٹے سے پہلے میری جان نہیں چھوڑتا۔ ہر دوسرے دن تو وہ مجھ سے ہم بستری کر رہا ہوتا ہے۔ جس دن میں انکار کر دوں اس دن وہ مجھے مارتا ہے۔ میں اس مار کے ڈر سے اس کے ساتھ ہم بستری کرتی رہی، کہیں وہ باہر کسی اور لڑکی سے تعلق نہ قائم کر لے، اس لیے اس سے ہم بستری کرتی رہتی ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی اور لڑکی سے تعلق قائم کرنا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور جو کنواری لڑکی ایک بار ایسے نشئی مرد سے ایک بار کروا لے تو پھر وہ کسی عام مرد کے قابل نہیں رہتی۔ پھر وہ اتنا ہی ٹائم مانگتی ہے جتنا نشئی آدمی نے لگایا ہوتا ہے۔ میں تو 5 سال سے یہ ظلم برداشت کر رہی ہوں۔ مجھے بہن کی یہ باتیں سن کر حیرانگی ہونے لگی کہ نشئی مرد عام مرد کے مقابلے میں زیادہ دیر تک اور خوب ٹن ہو کر لڑکی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ میری عمر 20 سال تھی اور میری چڑھتی جوانی اور اس عمر میں لڑکی نہ سمجھ ہوتی ہے، اس لیے باجی کی باتوں سے اشتعال پیدا ہونا ایک نارمل سی بات تھی۔ پہلے جو مجھے اپنے بہنوئی سے نفرت تھی اب اس میں کمی واقع ہونے لگی، لیکن چونکہ وہ میرے بہن کا شوہر تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کام کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری بہن کتنی ناشکری ہے جس کے پاس ایسا شوہر ہے جو ہر دوسرے دن اپنی بیوی کو خوش کرتا ہے، اور کرتا بھی 1 گھنٹے تک، اور کرتا بھی ایسے ہے کہ باجی کی ایک ایک ہڈی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ لڑکی کو ایسا ہی تو مرد چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میری بہن ٹھیک کہتی تھی کہ کبھی کبھار تو چل جاتا ہے، روز روز تو کوئی بھی لڑکی ایسا جوش برداشت نہیں کر سکتی۔ اور تو اور ہمارے گھر جو باجی اور بہنوئی آئے ہوئے ہوتے تو بھی میرا بہنوئی میری باجی کو نہ بخشتا، یہاں بھی وہ ہم بستری کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اپنے بہنوئی اور باجی کے بیڈ روم کے باہر کھڑکی میں سے دیکھوں گی
کہ یہ لوگ کیسے ہم بستری کرتے ہیں۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میرا بہنوئی میری باجی کے ساتھ وحشیوں کی طرح لگا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ نظارہ دیکھا تو یقین آ ہی گیا کہ باجی صحیح روتی ہے کہ بندے کو اتنا بھی وحشی نہیں ہو جانا چاہیے کہ لڑکی کو مزہ دینے کی بجائے آپ اس کو تکلیف دیں۔ ایک دن باجی کی طبیعت خراب ہو گئی تو امی ڈرائیور کے ساتھ باجی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ گھر میں میرا بہنوئی اور میں اکیلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ بہنوئی مجھ پر ہی کوئی حملہ نہ کر دے۔ وہ ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ میں حیران تھی کہ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں ڈر کر بیٹھ گئی کہ اچانک میرے کمرے میں کون آ گیا بغیر دستک دیے۔ میں نے دیکھا تو میرا بہنوئی لڑکھڑائے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا، بھائی آپ اس حالت میں میرے کمرے میں؟ وہ ہوش میں ہوتا تو کوئی جواب دیتا۔ وہ مجھ پر جھپٹا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ میں اس کے سامنے برہنہ بے بس لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے بہت مزاحمت کی مگر وہ کہاں ہٹنے والا تھا۔ اس نے میری عزت تار تار کر دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو نشے کی حالت میں ہے، اسے تو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ اگر اس دوران امی اور باجی آ گئے تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں بھی اس کام میں شامل ہوں، کیونکہ ہم دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ 1 گھنٹے تک میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور میں چپ کر کے درد سہتی رہی۔ اگر چیخوں گی تو کوئی میری آواز نہ سن لے۔ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ بہنوئی کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو وہ ایک نارمل انسان کی طرح مجھ سے اور باجی سے ہنسی مذاق کرنے لگ گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں نے کسی کو بھی اس وحشی انسان کی زیادتی کا نہیں بتایا، یہاں تک کہ میں نے اپنی باجی کو بھی اس کے شوہر کی اس حرکت کو نہیں بتایا جو اس نے اس کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ اگر میں حاملہ ہو گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے بازار سے حمل ضائع کرنے والی گولیاں منگوا لیں اور 24 گھنٹے کے اندر اسے کھا لیا، لیکن ماہواری کے آنے تک میں ٹینشن میں تھی کہ کہیں حاملہ نہ ہو جاؤں۔ اب ایک کنواری 20 سالہ لڑکی اس کے منہ لگ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب میرے پیچھے ہے۔ میری بہن کو خود ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ چند دن بعد میری باجی اور بہنوئی اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد میری بہن اپنے گھر چلی گئی۔ تب میری جان میں جان آئی۔ بہن کے جانے کے بعد مجھے ماہواری بھی آ گئی۔ میں نے اس دن کے بعد فیصلہ کر لیا کہ میں اب شادی نہیں کروں گی۔